پڑھیں پہلے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قوله ومن وصف اللہ بمعنى من معانی البشر فقد كفر من أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار إن زجر علم أنه بصفاته ليس كالبشر شرح لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير حاتة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة القيامة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه شرح المخالف في الرؤيا الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والأمامية وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. یہ ایک دوسرا عقیدے کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، رؤیت کا. اللہ رب العالمین کی رؤیت یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ثابت ملا. یہ اللہ رب العالمین کی رؤیت، کل اس کا ذکر بھی آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا میں نے، کہ دو نعمتیں سب سے عظیم ہوں گی جنت کے اندر، جن دونوں نعمتوں کے سامنے انسان کو جنت کی ساری نعمتیں ہیچ لگیں گی اور کسی شمار و قطار میں نہیں رہیں گی مقارنتاً. اور یہ نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا دیدار اور اللہ رب العالمین سے شرف ہم کلامی. یہ دو نعمتیں جنت کی ساری نعمتوں سے عظیم ہیں. تو اب اس پر انشاءاللہ ہم یہاں پر گفتگو کریں گے. کہتے ہیں کہ والرؤیت حق لأہل الجنہ، رؤیت اہل جنت کے لیے حق ہے، واجب ہے، ثابت ہے، بغیر کسی احاطہ کے اور بغیر کسی کیفیت کے. تیمی صاحب ہیں، جزاکم اللہ، شکریہ بہت بہت، بیٹھ جائیں. بغیر احاطہ اور بغیر کیفیت کے، ٹھیک ہے، بغیر احاطہ اور بغیر کیفیت کے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت ثابت ہے، اس کو اس کی کیفیت جیسے اور اللہ رب العالمین کی صفات ثابت ہیں بغیر کسی کیفیت کے ہم ثابت کرتے ہیں، ویسے اللہ رب العالمین کی رؤیت کو بھی بغیر کیفیت کے ثابت کریں گے اور بغیر احاطہ کے. انسان دنیا کے اندر جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو احاطہ جب اس کی آنکھ کر پاتی ہے تبھی اس کو وہ دیکھ پاتا ہے. اگر احاطہ نہ کر سکے تو نہیں دیکھ پاتا. جی، احاطہ کرنا ضروری ہے جس چیز کو دیکھا جائے؟ ہاں، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو اور آپ کو اور آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کا احاطہ کر رہے ہیں. آپ کا حدود اربع میرے سامنے ہے.
لیکن اگر کسی کا حدود اربعہ سامنے نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے ہیں. آسمان کو دیکھیں، کوئی اس کا حدود اربعہ آپ کے سامنے ہے؟ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ سورج ہے، چاند ہے، اس کا حدود اربعہ آپ کے سامنے نہیں ہے. اس کا ایک رخ آپ کے سامنے ہے، اس کے بقیہ رخ کچھ نہیں معلوم. اس کا قطر کتنا ہے، اس کا حجم کتنا ہے، کچھ نہیں جانتے، لیکن نظر آتا ہے کہ نہیں؟ نظر آتا ہے. اصل میں یہ احاطہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو باطل فرقے ہیں رؤیت کا انکار کرنے والے، وہ اس وجہ سے بھی انکار کرتے ہیں رؤیت کا کہ اگر رؤیت مان لیں گے تو احاطہ ماننا لازم آئے گا. اللہ رب العالمین کی ذات کا احاطہ کرنا لازم آئے گا مخلوق کی طرف سے، اور اگر کسی ذات کا احاطہ کر لیا جائے تو پھر وہ خالق نہیں ہو سکتی، اس لیے انکار کرتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ بغیر احاطہ کے اور بغیر کیفیت کی تفصیل بتائے ہوئے، کما نطق بہ کتاب ربنا، جیسا کہ ہمارے رب کی کتاب گویا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف نگراں ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کہتے ہیں وتفسیرہ علی ما اراد اللہ تعالی وعلمہ، اس آیت کی تفسیر اس مراد پر ہے جو اللہ رب العالمین نے لیا اور جو اللہ رب العالمین نے جانا. وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، اور ہر وہ دلیل جو حدیث صحیح کے طور پر آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے، اور ان تمام روایتوں کا معنی اس طریقے پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا. ہم ان آیات یا احادیث میں اپنی رائے سے تعویل کرتے ہوئے نہیں داخل ہوں گے، اور نہ اپنی خواہشات نفس کی طرف سے وہم پیدا کرتے ہوئے اس میں داخل ہوں گے. اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنے دین میں محفوظ نہیں رہا مگر وہ شخص جس نے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے اور اس کے رسول کے حوالے کر دیے، اور جو چیز مشتبہ ہے اس کے علم کو اس کے جاننے والے کی طرف لوٹا دیا. جو چیز اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مشتبہ لگ رہی ہے، تو اس کا علم کس کی طرف لوٹا دیا؟ اس مشتبہ چیز کے جاننے والے کی طرف. یہاں تک امام طحاوی کا قول تھا. اب امام ابن ابی العز رحمہ اللہ کہہ رہے کہ رؤیت کا جو مسئلہ ہے اس میں بنیادی طور پر جو رؤیت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ ہیں جہمیہ، معتزلہ، خوارج، امامیہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہاں، اور ان کا قول کتاب و سنت کی واضح روشن دلیلوں کی روشنی میں مردود ہے. ان کا قول مردود ہے. اللہ رب العالمین کی رؤیت کے ثبوت کے طور پر صحابہ کرام، یعنی قرآن اور حدیث کی جو دلیلیں ہیں وہ تو ہیں ہی، ساتھ میں صحابہ اور تابعین اور ائمہ اسلام کے جو مشہور بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان تمام لوگوں اور تمام محدثین سے اور تمام فرقوں سے جو سنت والجماعت کی طرف نسبت کرتے ہیں، ان تمام سے اس کا اس بات مروی ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ دین کے بہت اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور یہی اصل مقصود ہے جس کی طرف کمر کسنے والوں کو کمر کسنی چاہیے، سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنی چاہیے. جو اس سے محروم ہو گیا وہ بندہ جو اپنے رب سے اس دن قیامت کے دن حجاب میں رکھا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے دروازے سے دھتکار دیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان میں سے نہ بنائے. اچھا، کہتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے رؤیت کی دلیلوں میں سے دلیل ذکر کی ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. یہ رؤیت کی دلیلوں میں سب سے واضح دلیل ہے، سب سے واضح دلیل ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ انکار ہی کرنا چاہتے ہیں وہ اس آیت کا بھی کیا کرتے ہیں؟ انکار کر بیٹھتے ہیں. اس آیت کا انکار کر بیٹھتے ہیں. کیا کہا اس آیت میں؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو
دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ سب سے واضح دلیل ہے، لیکن جس نے انکار کیا وہ کیا نام ہے، اس آیت کی تحریف کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے رؤیت کا انکار کیا وہ کیا کرتے ہیں، اس آیت کی تعویل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ معاد کے نصوص اور جنت جہنم اور حساب کے نصوص کی تعویل کرنا یہ بہت آسان ہے۔ جو اصحاب تعویل ہیں، جو تعویل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے جنت جہنم اور بعث و نشور کے تعلق سے جو نصوص آئے ہیں ان کی تعویل کرنا ان کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی باطل پرست نہیں چاہتا کہ نصوص کی تعویل کر دے، اس کو اس کی جگہ سے پھیر دے، مگر اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ وہ ڈھونڈ نکالتا ہے، ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس نے دین و دنیا کو برباد کر رکھا ہے۔ یہی کام یہود و نصارہ نے تورات و انجیل کے نصوص کے ساتھ کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرایا کہ ہم ان کی طرح کا کام کریں، لیکن جو باطل پرست ہیں انہوں نے انکار کیا مگر انہی کے راستے پر چلنے پر۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ فاسد تعویلوں نے دین اور دینداروں پر کتنا زیادہ ظلم کیا۔ کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں قتل کیے گئے، نہیں شہید کیے گئے مگر اسی بے جا تعویل کی وجہ سے۔ جنگ جمل کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ نہیں پیش آیا مگر باطل تعویل کے ذریعے سے۔ صفین کا جو معرکہ ہوا وہ نہیں پیش آیا مگر اسی باطل تعویل کی وجہ سے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ نہیں پیش آیا مگر باطل تعویل کی وجہ سے۔ واقعہ حرہ جو مدینے میں پیش آیا وہ نہیں پیش آیا مگر باطل تعویل کی وجہ سے۔ اور خوارج کا خروج نہیں ہوا مگر اسی باطل تعویل کی وجہ سے۔ یہی تو ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہیں سے تو تعویل کیا انہوں نے، کہا کہ ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے اللہ کے حکم کے سامنے۔ ہاں، ابو موسیٰ اشعری کو کیا ہوا؟ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ السلام علیکم، جامعہ میں ہوں، کیوں؟ ہاں نہیں پڑھی تھی شاید، نہیں مجھے کاٹھمانڈو کی بات تو نہیں معلوم، لیکن یہاں تو نہیں پڑھی تھی کوئی ضرورت۔ مجھے نہیں معلوم وہاں کے بارے میں۔ کہا کہ جتنے بھی بڑے بڑے حادثات ہوئے وہ سب کس وجہ سے ہوئے؟ باطل تعویلوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، خوارج کا خروج باطل تعویل سے، معتزلہ کا اعتزال باطل تعویل سے۔ ہاں، معتزلہ جو الگ ہوئے، معتزلہ کا نام معتزلہ کیوں پڑا یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو میں نے، کہ حسن بصری کی مجلس میں واصل بن عطا جو ہے وہ باقاعدہ شاگرد تھا حسن بصری کا، کسی بات پر جو ہے معاملہ ہوا، کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں حکم پوچھا اور حسن بصری کا جواب نہیں ان کو راس آیا، الگ ہو گیا۔ ہاں، تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ باطل تعویلات ہی کی وجہ سے یہ سارے فرقے بنے۔ روافض کا رفض وہ بھی باطل تعویلوں کی وجہ سے ہوا۔ زید بن علی بن حسین کے پر خروج کیا کا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہاں سے ان کو روافض کہا گیا۔ اور تو اور امت محمدیہ جو 73 فرقوں میں بٹے گی وہ سارے کے سارے فرقے اسی باطل تعویل ہی کی بنیاد پر الگ ہوں گے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے باطل تعویل کی کا ستم جو امت کے اوپر اس نے ڈھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے یہاں پر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ واضح طور پر اللہ رب العالمین کی رؤیت پر صریح دلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں نظر کی اضافت کس کی طرف کی ہے؟ وجوہ کی طرف۔ نظر کی اضافت کس کی طرف کی ہے؟ وجوہ کی طرف۔
کیا کہا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو ناظرہ جو بعد میں آیا ہے یہ ناظرہ کس کی طرف نسبت کی گئی ہے؟ وجوہ کی طرف. کس کی طرف؟ وجوہ کی طرف. اور وجوہ کے اندر ہی تو آنکھ ہے جس کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے. ہاں، آنکھ انسان کی کہاں ہے؟ چہرے میں، وجوہ کے اندر. تو دیکھنے کا ذکر کیا، پھر اس دیکھنے کی اضافت وجہ کی طرف کی جس کے اندر آنکھ ہوتی ہے، اور اس کو متعدی بنایا کس کے ذریعے؟ الا کے ذریعے. الا ربہا، الا کے ذریعے سے. یہ ساری کی ساری دلیلیں واضح ہیں کہ آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہے. آنکھ سے دیکھنا ہی مراد ہے. اچھا، اور کلام کے اندر کوئی اور قرینہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پر نظر کا کوئی اور معنی مراد لیا جائے. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ اس آیت کے اندر صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف حضرت انسان یا صاحب ایمان لوگ اپنے چہرے میں ثبت آنکھوں کے ذریعے سے اپنے رب کو دیکھیں گے. صریح ہے نا یہ. لیکن معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہاں پر الی ربہا ناظرہ جو ہے یہ نظر کا معنی دیکھنا نہیں ہے. نظر کا معنی کیا ہے؟ دیکھنا نہیں ہے. لا، کہہ رہے ہیں نظر کا معنی یہاں پر انتظار کرنا ہے. نظر کا معنی الی ربہا ناظرہ ای الی ربہا منتظرہ. دیکھ رہے ہیں تعویل فاسد کیسے ہوئی؟ کیا کہا؟ اپنے رب کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور انتظار کرنے کے لیے دیدار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، کیا کر رہے ہوں گے؟ انتظار کر رہے ہوں گے. یہ کہتے ہیں وہ لوگ. کون لوگ؟ لیکن ابھی عربی زبان کے قاعدے کے حساب سے ان کو رگیدا جائے گا، لیکن اس سے پہلے منطقی اعتبار سے آپ سوچیں کہ کیا ان کا یہ معنی مراد لینا صحیح ہے؟ آپ جب اسٹیشن جاتے ہو سفر وفر کرنے کے لیے، گاڑی کا وقت 9 بجے ہے، گاڑی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ ہے، تو کتنے حساس بشاش ہو کر کے آپ گاڑی کا انتظار کرتے ہو؟ حساس بشاش ہو کر انتظار کرتے ہو؟ یہاں سے وہاں چکر مارتے ہو، بار بار گھڑیاں دیکھ، یار کم وقت ٹائم ہی نہیں کھسک رہا ہے. ہاں، اتنی دیر ہو گئی، کم وقت ابھی 5 ہی منٹ آگے ہوا ہے، ابھی آدھا گھنٹہ گاڑی لیٹ ہے. بار بار یہاں سے وہاں، وقت ہی نہیں گزر رہا ہوتا. نہیں پتہ ہے آپ کو کہ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے گی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں بہت طویل ہوتی ہیں. انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی ہیں، اور انتظار کے لمحات بہت گرا گزرتے ہیں. اس میں انسان کے چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں. انسان کا چہرہ حساس بشاش تھوڑی ہوتا ہے کہ ارے ہاں، ارے اتنا ہی وقت باقی ہے، ابھی اتنی جلدی کیسے وقت ختم ہو گیا، ابھی تو. اور ایسا ہوتا ہے کیا؟ جی 12 بج گیا. تو یہاں پر قرآن نے کیا کہا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، تر و تازہ، حساس بشاش. انتظار کی کیفیت میں چہرہ حساس بشاش ہوتا ہے؟ آج تک تو کبھی نہیں سنا. ہم لوگوں نے سنا ہے؟ ہاں، ارے باسط انتظار کرتے ہیں تو وہ انتظار تو اور گرا گزرتا ہے. اس میں حساس بشاش رہتا ہے آدمی، اوپر سے نیچے تک کھلبلی مچی رہتی ہے. وہ حساس بشاش، دنیا کا سب سے کٹھن انتظار تو وہی ہوتا ہے. ہاں تیمی صاحب، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اچھا جی مشائخ، انتظار کی کیفیت میں چہرے کی حساسیت نہیں برقرار رہتی، چہرے کی بشاشت نہیں برقرار رہتی. اس میں چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی گھڑی 12 بجا رہی ہے. جی چہرہ حساس بشاش رہتا ہے مولانا، چاہے انتظار آپ کے معشوقی کا کیوں نہ ہو.
ہاں معشوق کا انتظار کرتے ہوئے آپ کو ہڑبڑاہٹ رہتی ہے یا انتظار بہت سکون سے رہتے ہیں؟ اس میں تو اور ہاں پریشان رہتے ہیں کہ صاحب ایک ایک سیکنڈ گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ معشوق کے انتظار کی بات کریں ہیں تو محبوب ہو گیا۔ اچھا جی، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب نضارہ کی بات کہی ہے، اور نضارہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں تر و تازہ، بالکل پنکھڑی کی طرح، پنکھڑی جو کھلتی ہوئی ہوتی ہے، ہاں نرم و نازک چہرے پہ پوری نزاکت، پوری جو ہے اس کی تر و تازگی، اس کی شفافیت پوری برقرار، اور یہ انتظار کی کیفیت تو کبھی نہیں ہوتی۔ ہاں تو یہ چیز براہ راست انتظار کے معنی کو نکار دیتی ہے۔ ہاں اس کے علاوہ گرامر کے اعتبار سے آئیے دیکھا جائے، گرامر کے اعتبار سے، عربی قواعد کے اعتبار سے کیا ان کا یہ استدلال درست ہے؟ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں نظر مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ نظر کا لفظ اس کے الگ الگ صلات اور الگ الگ متعدی بنانے کے طریقوں کے اعتبار سے اس کا معنی بدلتا رہتا ہے۔ اگر وہ بغیر کسی حرف جر کے، بغیر کسی صلہ کے براہ راست متعدی ہوتا ہے، براہ راست جب متعدی ہوتا ہے تب اس کا معنی ہوتا ہے انتظار کا، تب اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی نظر کا مفعول براہ راست اگر لے آیا جائے بغیر حرف جر کے، بغیر صلہ کے، ڈائریکٹ مفعول استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے توقف کا، انتظار کا۔ جیسے قرآن میں سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا انظرونا انظرونا نقتبس من نورکم، منافقین کہیں گے مومنین سے کہ بھیا ذرا سا رک جاؤ، ہمارا انتظار کر لو، کائے کو؟ نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے تھوڑا ہم بھی کچھ کشید کر لیں۔ ہاں صراط جہنم پہ ہوگی، قائم کیا جائے گا، اور نیچے جہنم کا بالکل سیاہ اماوس کی رات سے بھی تاریک جہنم کا اوپر کا حصہ ہوگا، اور اس پر بال سے باریک، تلوار کی دھار سے باریک پل صراط ہوگا۔ اس پر سب ایمان والے اپنے ایمان کی مقدار کے اعتبار سے تیزی کے ساتھ اس پہ گزر رہے ہوں گے، اور منافقین کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایمان تو تھا ہی نہیں ان کے ہاں، تو اب وہ جیسے ہی قدم رکھیں گے ادھر نیچے کلالیب لگے ہوں گے جہنم سے، جہنم کے کلالیب، وہ کانٹے جو اوپر سے اچک اچک کر کے لوگوں کو کھینچ رہے ہوں گے، اپنا لقمہ بنا رہے ہوں گے۔ جو تیزی سے نکل گیا وہ اس کے کلالیب سے بچ گیا، جو ذرا سا پچھڑا اس کو کھینچ کر کے وہ اپنا لقمہ بنا لے گی۔ اس موقع پر منافقین کہیں گے کہ جب روشنی کے ساتھ دیکھیں گے وہ تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، کوئی برق رفتار گزرے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز گھوڑ سوار کی رفتار سے گزرے گا، اپنے اپنے ایمان کے حساب سے۔ تو مومنین سے کہیں گے انظرونا، تھوڑا سا لحظہ بھر انتظار کر لو، تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ روشنی ادھار لے لیں، نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ تو یہاں پر دیکھیے انظرونا، نظر کو براہ راست مفعول کی طرف مفعول اس کا لایا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھنے کا معنی نہیں ہے، یہاں پر کیا معنی ہے؟ انظرونا ای انتظرونا، تھوڑا سا ہمارا انتظار کر لو، ہم پچھڑ گئے ہیں، تھوڑا سا انتظار کر لو، تمہارے قریب ہو جائیں تاکہ تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ حصہ کشید کر لیں۔ اچھا، یہ معنی ہے نظر کا کب؟ توقف اور انتظار کا معنی کب ہوتا ہے؟ جب وہ براہ راست متعدی ہوتا ہے، جب وہ براہ راست متعدی۔ اچھا ہاں، بغیر کسی صلہ کے۔ اچھا، نظر کا صلہ جب استعمال کرتے ہیں تو صلہ کبھی فی آتا ہے، کبھی الا آتا ہے، کبھی فی آتا ہے اور کبھی الا آتا ہے۔ اگر اس کو فی کے ذریعے سے متعدی کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، التفکر والاعتبار، ہاں عبرت پکڑنا، غور و فکر کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، اولم ينظروا
فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ لوگ آسمان و زمین کی بادشاہت میں دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے. آسمان و زمین کی بادشاہت میں کیا نہیں کرتے؟ غور و فکر نہیں کرتے. یہاں پر نظرہ کا صلہ فی لایا گیا ہے، اور جب نظرہ کا صلہ فی آتا ہے تو کس کا معنی ہوتا ہے؟ غور و فکر کا، التفکر والاعتبار کا معنی ہوتا ہے. اچھا، جب الہ کے ذریعے سے متعدی بنایا جائے تب حضرت انسان کی کھوپڑی میں جو آنکھ رکھی گئی ہے اس آنکھ سے دیکھنا مراد ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہو. جیسے ہی نظرہ کے ساتھ الہ لایا گیا، نظرت الی زید، نظرت الی وصی الدین. اب یہاں پر نظرت الی وصی الدین یا نظرت الی آصف جب ہم نے کہا تو آصف کے بارے میں غور و فکر کیا؟ ہاں، یہ معنی ہوگا ہاں آنکھوں سے دیکھنا، سر کی آنکھوں سے دیکھنا، سر کے اندر جو اللہ نے آنکھیں پیوست کی ہیں ان آنکھوں سے دیکھنا معنی مراد ہوگا. طيب، اللہ نے فرمایا انظروا الى ثمره اذا اثمر، اللہ رب العالمین نے کہا اس کے پھلوں کی طرف دیکھو جب وہ پھل لے آئے درخت. تو یہ پھل لے آئے، اس کو بصیرت سے دیکھنا ہے یا بصارت سے دیکھنا ہے؟ بصارت سے دیکھنا ہے، آنکھ سے دیکھنا ہے آپ کو. اس میں غور و فکر کر کے تھوڑی اس کا پھل لانا ہے آپ کو. وہ پھل آ جائے تو آپ اپنی آنکھ سے دیکھو. ہاں، اور مقصد یہ کس سیاق میں آئے تھے بھائی؟ باغات کی زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کے بعد کہا ہاں وانظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو. تو یہ معاملہ آنکھ سے دیکھنے کا ہے. طيب، یہ تو نظر کا عربی گرامر کے اعتبار سے معنی ہے. کیا 3 معنی بتایا؟ اگر وہ براہ راست متعدی ہوتا ہے بغیر صلات کے تو اس کا معنی ہوگا توقف اور انتظار کا. اگر فی کے ذریعے سے اگر اس کو متعدی بنایا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوگا تفکر اور اعتبار کا. اور اگر الہ کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے تو النظر بالابصار کا. کیا شاندار قافیہ انہوں نے لگایا ہے. ہاں، کتنا شاندار قافیہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا کہا؟ التوقف والانتظار، التفکر والاعتبار، النظر بالابصار. ہاں، کب ہوگا کون سا؟ التوقف والانتظار جب براہ راست متعدی ہو. التفکر والاعتبار یہ کب ہوگا؟ جب فی کے ذریعے سے متعدی ہو. اور النظر بالابصار یہ کب ہوگا؟ جب الہ کے ذریعے سے متعدی ہو. سب کی دلیلیں واضح آپ کے سامنے ہیں. یہاں پر اب دیکھا جائے کیا کہا ہے قرآن نے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، الی ربہا ناظرہ. اصل میں عبارت کیا ہے؟ الی ربہا جار مجرور مقدم ہے، اصل عبارت ہے ناظرۃ الی ربہا. تو الی جار مجرور متعلق کس سے ہوا؟ ناظرہ سے. اور فعل اور اسم فاعل عمل کے باب میں تو ایک ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں. ہاں، یہاں پر ناظرہ سے متعلق ہے جار مجرور، اور جب نظرہ الہ سے متعدی ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ النظر بالابصار، لا غیر، لا غیر. اس کے علاوہ کوئی معنی یہاں مراد ہو ہی نہیں سکتا. چے جائے کی عربی گرامر کے حساب سے بھی یہاں پر کیا معنی ہوا؟ براہ راست آنکھ سے دیکھنا، الہ سے متعدی ہونے کی وجہ سے. لیکن کیا اتنا ہی یہاں پر ہے؟ اتنا ہی نہیں، اس سے پہلے وجوہ کا لفظ لایا گیا ہے جس میں آنکھیں ہوتی ہیں، تاکہ اس طرح کے گدھوں کو جواب دیا جا سکے کہ بھیا الی ربہا ناظرہ کا معنی منتظرہ کیسے لے رہے ہو؟ اس سے پہلے آنکھ کا بھی ذکر ہے، اور آنکھ یہ چہرے کا بھی ذکر ہے، اور چہرہ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آنکھ سے دیکھے جانے کے معنی کو تقویت دی جائے کہ سر کی آنکھوں سے، چہرہ کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے. یہ انتظار کا معنی یا عقل کی آنکھوں سے دیکھنا معنی مراد نہیں ہے. فَكَيْفَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى الْوَجْهِ، تو یہاں پر تو ایک تو الہ کے ذریعے متعدی کیا گیا ہے، دوسرے اس کو وجوہ کی طرف مضاف کیا گیا ہے جہاں پر آنکھیں
ثبت ہیں، جہاں پر آنکھیں انسان کی موجود ہیں چہرے کے اندر۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ابن مردویہ نے اپنی سند سے ابن عامر سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ قال من البہاء والحسن۔ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ کا معنی کیا ہے کہ خوبصورتی اور تر و تازگی سے چہرے کیا ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، فرمایا قال فی وجہ اللہ عز وجل، الی ربہا ناظرہ ای الی وجہ ربہا ناظرہ، اپنے رب کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ باقاعدہ ابن مردویہ نے اپنی سند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو نقل بھی کیا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ عن الحسن، حسن بصری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نظرت الی ربہا فنظرت بنورہ، ان چہروں نے اپنے رب کے چہرے کا دیدار کیا تو ان کے چہرے حشاش بشاش ہو گئے۔ انسان کے جو چہرے جو اپنے رب کو دیکھیں گے، ان کے چہرے حشاش بشاش کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ دیدار الہی ہوگا۔ دیدار الہی سے اللہ رب العالمین کے حسن سے ان کا حسن کشید ہوگا، اس کی بدولت ان کے چہرے بھی کیا ہو جائیں گے؟ حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ کس نے کہا یہ؟ حسن بصری نے۔ اچھا، ابن عباس سے مروی ہے الی ربہا ناظرہ تنظر الی وجہ ربہا، یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان آیات کا ظاہری معنی آنکھ سے دیکھنے کا ہے، گرامر کے اعتبار سے بھی، وجوہ کا لفظ لایا گیا اس کے اعتبار سے بھی، نظارہ کا لفظ لایا گیا، صفت لائی گئی اس کے اعتبار سے بھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مفسرین جو آثار صحابہ اور آثار سلف ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر مروی ہے، ان کی روشنی میں بھی، ان سب کی روشنی میں کس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے؟ آنکھ سے دیکھنے کے معنی کو۔ اس لیے معتزلہ کی بات مردود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ کیا فرمایا؟ کہ لہم ما یشاؤون فیہا، اہل جنت کے لیے جنت کے اندر وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی وہ مشیت ان کی ہوگی، جن کی ان کو خواہش ہوگی، ولدینا مزید، اور ہمارے یہاں اور بھی اضافی چیزیں ہوں گی۔ اور اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ رؤیت الہی سے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اضافی دی جائیں گی وہ کیا ہوں گی؟ اللہ رب العالمین کا دیدار اور اللہ رب العالمین سے شرف ہم کلامی۔ کہتے ہیں کہ طبری نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ علی بن ابی طالب انس بن مالک سے مروی ہے کہ هو النظر الی وجہ اللہ ولدینا مزید سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار۔ اور اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کے لیے کیے ان کے لیے جنت ہے۔ حسنہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ للذین احسنوا الحسنی، جن لوگوں نے اچھے کام کے لیے کیے ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اور کیا ہے؟ وزیادہ، اور اضافی چیز بھی ہے۔ یہاں بھی حسنہ سے مراد جنت اور زیادہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کے دیدار، چہرے کا دیدار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ ساری دلیلیں قرآن سے ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ تم سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو لوگ کہیں گے کہ اب کون سا وعدہ رہ گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے میزان کو وزنی نہیں کر دیا؟ کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا جہنم سے ہمیں نجات نہیں بخش دی؟ اب کیا باقی رہ گیا؟ ان کو یاد نہیں رہے گا کہ ابھی کچھ باقی ہے۔ فیکشف الحجاب، اللہ رب العالمین حجاب ہٹائے گا۔ فینظرون الیہ، تو اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ تو فما اعطاہم شیئا احب الیہم من النظر الیہ، تو جتنی چیزیں اب تک انہوں نے گنائی تھیں ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اس نعمت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس نعمت کے سامنے اس سے پہلے شمار کی ہوئی ساری نعمتیں ان کو ہیچ لگنے لگیں گی، اور یہی ہے زیادہ جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے دیدار کی ایک دلیل وہ آیتیں بھی ہیں
جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کفار و مشرکین کو اللہ رب العالمین سے حجاب میں رکھا جائے گا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ تو جب اللہ کے نافرمان بندوں کو حجاب میں رکھا جائے گا تو اللہ کے جو فرما بردار بندے ہیں ان سے حجاب ہٹا لیا جائے گا، ورنہ دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ ان آیات کا لازمی مطلب کیا نکلتا ہے کہ اگر مجرمین سے اللہ رب العالمین حجاب فرمائے گا تو جو غیر مجرمین ہیں، جو اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، ان سے حجاب نہ رکھا جائے۔ اگر ان سے بھی حجاب رکھا جائے گا، ان سے بھی حجاب رکھا جائے گا، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ کل اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ نے اس آیت سے جنت میں اللہ رب العالمین کی رؤیت پر دلیل پکڑی ہے، ٹھیک ہے، امام شافعی اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ نے وضاحت نہیں کی یہاں پر۔ کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین ان سے حجاب میں رہے گا، ان پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے، تو اس کے اندر دلیل ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں، جن سے اللہ رب العالمین خوش ہے، ان سے اللہ رب العالمین اپنے آپ کو حجاب میں نہ رکھے، ورنہ اولیاء کے درمیان اور مجرمین کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہوا۔ اچھا، اب یہاں سے تھوڑی سی بات معتزلہ کی دلیلوں پر۔ معتزلہ جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت ممکن نہیں ہے، وہ دلیل پکڑتے ہیں کس سے؟ قرآن کی آیت جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، قال لن ترانی، ہرگز ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ حضرات معتزلہ کی دلیل کہاں سے اس کے اندر ملتی ہے؟ معتزلہ کی دلیل کیسے بنتی ہے؟ یہ معتزلہ کی دلیل کیسے بنی؟ لن ترانی سے دلیل پکڑی کہ ہرگز ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھیے، ان تمام جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ معتزلہ نے عربی ادب، بلاغہ اور گرامر اس کا سہارا لیا ہے اپنے باطل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل سنت والجماعت نے ان کا توڑ انہی کی زبان میں کیا۔ دیکھ رہے ہیں نا یہ چیز، لغت کا سہارا لیا انہوں نے۔ جب نظر کو انتظار کے معنی میں لیا تو لغت کا سہارا لے کر کے تو لیا، ہاں، لغت کا، ادب کا سہارا لیا، اور اہل سنت نے انہی کی زبان میں ان کا جواب دیا۔ یہاں بھی انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، لن ترانی۔ عربی زبان میں نفی کے لیے لا بولا جاتا ہے، لم بولا جاتا ہے، لن بولا جاتا ہے، ما بولا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا ہے؟ لن۔ اور لن یہ عربی زبان میں، یہ معتزلہ کی دلیل، عربی زبان میں لن یہ نفی تعبید کے لیے آتا ہے۔ نفی لن، لن یہ نفی تعبید، عبد یعبد تعبیدا، نفی تعبید کے لیے آتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش کی نفی کے معنی کو بتلانے کے لیے آتا ہے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ما ترانی یا لا ترانی نہیں کہا، ہاں، یا لم ترانی نہیں کہا، لن ترانی، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، کبھی بھی نہیں، آج بھی نہیں، کل بھی نہیں، پسروں بھی نہیں، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں نہیں، کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ یہ دلیل ہے کس کی؟ کیا دلیل ہوئی؟ ہاں مولانا، کیا دلیل ہوئی؟ سن رہے ہو؟ سمجھ نہیں رہے ہو؟ کیا دلیل ہوئی؟ کون بتائے گا؟ نہیں میں ہاں، کیا دلیل ہوئی؟ کمال
ہاں اللہ تعالیٰ نے مطلب قرآن مجید میں فرمایا لن ترانی ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو عربی یہ کہتے ہیں عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ نفی یہ جب لن آتا ہے تو نفی تعبید تا حمزہ با یا دال آبادہ سے ابدا یعبدو تعبیدن یعنی ہمیشہ ہمیش. جب اللہ تعالیٰ نے لن کے ذریعہ کہا ہے تو یعنی کہ نہ آج دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، نہ قیامت میں دیکھ سکتے ہیں، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. یعنی ہمیشہ ہمیش کی نفی اللہ نے کر دی. ہرگز ہرگز بھی کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں یہ ہے معتزلہ کی دلیل. لیکن کیا لگتا ہے آپ کو یہ دلیل درست ہے یا غیر درست ہے؟ ابھی آپ پڑھیں گے 8-10 طریقوں سے یہ قول رؤیت کے اس بات پر دلیل ہے بجائے اس کے کہ یہ رؤیت کی انکار کی دلیل. یہ ہے کمال اہل سنت والجماعت کا، جس کو انہوں نے اپنی دلیل بنایا ہے. اہل سنت والجماعت نے کہا کہ یہ تمہاری کہاں سے ہو جائے گی، یہ تو ہماری دلیل ہے، اور تم ایک ذریعے سے کہہ رہے ہو لن کے ذریعے سے. ہم 8-9 طریقے سے بتاتے ہیں کہ کیسے یہ ہماری دلیل ہے. یہ کیسے ہماری دلیل ہے؟ جو ایک طریقے سے استدلال کرے اس کا ٹھوس ہے، ہاں، یا جو 7-8 طریقے سے بتلایا 9 طریقے سے بتائے اس کا. کہتے ہیں کہ لن ترانی، آپ نے کہا سب سے پہلی بات ہے کہ نفی تعبید کے لیے آتا ہے. یہ قول آپ کا جھوٹا ہے، یہ قول آپ کا جھوٹا ہے. لن نفی تعبید کے لیے نہیں آتا، لن نفی تعبید کے لیے نہیں آتا ہی نہیں ہے، نفی تعبید کے لیے آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب. اب یہ بات چونکہ گرامر سے ریلیٹڈ ہے تو گرامر کی کتابوں ہی سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا. کیا آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، انہوں نے کہا نفی تعبید کے لیے ہے، تب ان کی بھی ماننی پڑے گی. یہ تو آپ کو جو نحو و صرف کی کتابیں لکھنے والے جو نحویین ہیں ان سے آپ کو دلیل دینی پڑے گی نا. اس کا تعلق کس سے ہے؟ گرامر سے ہے. کہتے ہیں کہ سنیے، سب سے مشہور نحوی ابن مالک، جن کا الفیہ مشہور ہے، ہاں، الفیہ ابن مالک سنا ہوگا آپ لوگوں نے نام. نحو کی سب سے مشہور، ہاں، 1000 اشعار میں پورے نحو کو کے قواعد کو بیان کیا ہے. نحو صرف دونوں اس کے اندر ہے. ابن مالک کہتے ہیں اپنے الفیہ میں کہ ومن رأى النفی بلن مؤبدا فقوله ردد وسواہ فاعبدا. فقوله ردد، اس کے قول کو اس کے منہ پہ مار دو، اور اس کے علاوہ جو قول ہے اس کو تقویت دو. اس لیے کہ لن تعبید کے معنی پر دلالت نہیں کرتا. کہتے ہیں ومن رأى النفی بلن مؤبدا، جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ لن معبد کے معنی پر، نفی تعبید کے معنی پر، ہمیشہ ہمیش کی نفی کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کا قول اس کے منہ پر مار دو، اور اس کے علاوہ جو قول ہے اس کو تقویت دو. یعنی لن نفی تعبید کے معنی پر دلالت نہیں کرتا. یہ بات اپنے آپ ختم ہو گئی. ہاں اچھا، اب آئیے کہ یہ کیسے نفی یہاں پر. اچھا، ایک دلیل اور ہے ان کی معتزلہ کی، اور وہ کیا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نگاہیں، ہاں، اللہ رب العالمین کی ذات کا کیا نہیں کر سکتی؟ ادراک نہیں کر سکتی، اور اللہ رب العالمین نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، اور وہ لطیف و خبیر ہے. اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے ابھی اس کو نپٹا لیں. یہ دلیل کیا ہے لن ترانی والی؟ کہتے ہیں کہ معتزلہ کا استدلال سمجھ میں آ گیا آپ کو، اور ان پر ہم نے رد کر دیا، بات ختم ہو گئی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت رؤیت کے ثبوت پر کیسے دلالت کرتی ہے. یہ آیت کریمہ رؤیت کے ثبوت پر، یعنی یہ ہماری دلیل ہے،
بجائے ان کی دلیل ہونے کے ہماری دلیل ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں اما الآیت الاولیٰ، پہلی آیت، اس سے رؤیت کے ثبوت پر استدلال کرنا کئی وجہوں سے ہے، کئی طریقوں سے ہے۔ سب سے پہلی بات کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا۔ مطالبہ کس نے کیا تھا؟ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے نے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ مطالبہ کس نے کیا تھا؟ اپنے وقت کے اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے شخص نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اللہ کو جاننے والا کوئی تھا؟ ہاں، کہ اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں تھا۔ کوئی تھا؟ اپنے وقت میں اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننے والا بندہ ان سے اوپر کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، تو کیا ان کے بارے میں ایسی بات گمان کی جا سکتی ہے کہ جو اپنے وقت میں اپنے رب کے بارے میں سب سے بڑے جاننے والے ہیں، وہ ایسا سوال کریں گے جس کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے؟ ہاں، کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں سب سے بڑے جانکار ہیں اور اللہ سے ایسی چیز مانگیں گے جس چیز کا ہونا ناممکن ہے، محال ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ بتاؤ نا ایمانداری سے، کیا ایسا ممکن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کرنا ہی بتلا رہا ہے کہ رؤیت حق ہے، رؤیت حق ہے۔ اگر یہ برحق نہ ہوتی تو وہ موسیٰ مانگتے ہی کیوں؟ موسیٰ کا طلب کرنا، رؤیت کا مطالبہ کرنا، یہ اپنے آپ میں رؤیت کے اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ آپ کیسے سن لیتے ہیں؟ السلام علیکم۔ درس میں ہوں، کوئی بات ہے؟ ہاں، کہتے ہو کہ بعد میں کریں گے، میں عصر تک گھر پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی مشائخ، تو کیا پہلی وجہ جس سے یہ اس آیت سے اللہ رب العالمین کی رؤیت ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس دور کے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننے والے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیسے کر سکتے ہیں جو ناممکن ہو، محال ہو؟ ہاں، تو ان کی اسی سوال سے ان کا یہ مطالبہ، ان کا یہ مانگنا ہی رؤیت کے اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ واضح مشائخ؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات، جو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا، جو اپنے وقت میں اپنے رب کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی چیز کا سوال کریں گے جو جائز ہی نہیں ہے، جس کا سوال کرنا جائز ہی نہیں، ناجائز چیز کا سوال اللہ سے کیسے کر سکتا ہے وہ بندہ؟ ایک جاہل آدمی کر سکتا ہے، لیکن ایک اللہ کے بارے میں اپنے وقت کا سب سے باخبر آدمی اللہ سے ایسی چیز کیسے مانگ سکتا ہے جو جائز ہی نہیں ہے؟ ہاں جی، ہاں، انہی کے دور کے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک واقعہ تو مشہور ہے نا، جیسے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام، اضافی باتیں بعد میں، اس کو درس کو مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد، اس لیے کہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے حوالے سے کہا گیا تھا شیخ، کس کو؟ ایک آدمی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اس دور کے سب سے زیادہ جاننے والے، کیا ایسا نہیں؟ بعد میں اس پر گفتگو، موسیٰ اور خضر کا معاملہ بعد میں، ابھی بات کریں گے اس پر انشاءاللہ، اس کو مکمل کر لیتے ہیں، ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں اس کو بتانا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ پہلی وجہ سمجھ میں آ گئی کہ رؤیت کی اس بات پر کیسے دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ اپنے آپ میں بتلا رہا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ ناجائز چیز کا مطالبہ اللہ سے کریں۔ دوسری چیز، اگر یہ سوال ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نکیر کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی ناجائز سوال پر خاموش نہیں رہتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں آخری وقت میں اللہ رب العالمین سے شکوہ کیا کہ اے اللہ،
تو نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور میری نگاہوں کے سامنے دم توڑ گیا، یہ تو انصاف نہ ہوا۔ ہاں تو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قال یا نوح انہ، اتنا ہی کہہ کے رک گیا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی، ایسا سوال آئندہ نہ کریو، ڈانٹ دیا، فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم، جس کا تجھے علم نہیں ایسا سوال دوبارہ مت کریو، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تنبیہ کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہونا۔ کس کو کہا؟ نوح علیہ السلام، اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہے، لیکن بری طریقے سے پھٹکار اللہ کی طرف سے آ گئی جب سوال ان کا ناجائز تھا۔ مشرک بیٹے کے بارے میں ان کی سفارش ہو رہی تھی، اسی پر تو ڈانٹا، ان اللہ کیا ہے اللہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، یہ اللہ کا ابدی دستور ہے، ہر نبی کے اور رسول کے زمانے میں یہ چیز ویسی برقرار رہی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال ناجائز تھا تو اللہ نے ڈانٹا کیوں نہیں؟ ہاں، اللہ رب العالمین کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ موسیٰ تمہارا سوال ہی بے تکا ہے، ایسے سوال نہیں کرتے، رسول ہو کر کے ایسا سوال کرتے ہو۔ نوح کو ڈانٹ دیا تو موسیٰ کو ڈانٹنے میں کیا پریشانی تھی کوئی پریشانی؟ ہاں جی، آدم ثانی کہے جانے والے نوح برگزیدہ رسول، ان کو تو اللہ رب العالمین نے ڈانٹ ڈالا ناجائز سوال کرنے پر۔ اگر ان کا سوال ناجائز ہوتا تو ان کو کیسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر نکیر نہیں کی۔ نوح نے اپنے رب سے جب اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے ان پر نکیر کی اور کہا کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا طریقہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں رؤیت کا ثبوت ہوتا ہے اس سے بجائے انکار کے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے کہا جواب میں لن ترانی، ہرگز ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں دیکھی جانے والی چیز نہیں ہوں۔ کہنا کیا چاہیے کہ بھائی میں ایسی چیز نہیں ہوں جسے دیکھا جا سکے۔ کہا کیا؟ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو عربی نہیں آتی تھی؟ ہاں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا انی لا ارا، جب انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ کو کہنا چاہیے تھا انی لا ارا، میں دیکھی جانے والی چیز ہوں ہی نہیں۔ ہاں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی۔ اللہ کو اگر ایسا ہوتا کہ اس کی رؤیت ممکن نہیں ہوتی تو اللہ کہتا کہ انی لا ارا یا لا تجوز رؤیتی، میرا دیکھا جانا جائز ہی نہیں ہے، یا لست بمرئی، میں نظر آنے والی چیز نہیں ہوں، اس طرح کی بات کہنی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا یہ سب جملے کہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جی، دونوں جوابوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک کہنا کہ لن ترانی اور ایک کہنا کہ انی لا ارا یا لا تجوز رؤیتی یا لست بمرئی، ہاں، میرا دیکھا جانا ممکن نہیں ہے، میں دیکھی جانے والی چیز نہیں ہوں، میرا دکھنا جائز نہیں ہے، یہ جواب، اور لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دونوں جوابوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جواب وہ ہونا چاہیے اگر یہ مقصد ہوتا کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت ممکن نہیں ہے، لیکن جواب وہ نہ ہو کر کیا ہے؟ لن ترانی۔ دیکھو مثال کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کترے میں کنکر بھر کر کے لے کے جا رہا ہے۔ کیا لے کے جا رہا ہے؟ کنکریاں، پتھر وغیرہ بھر کر کے ایسے چھپا کر کے لے جا رہا ہے۔ آپ کی نگاہ پڑ گئی، کہا بھیا کیا ہے کیا ہے کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تو دیکھنے والے نے سمجھا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، کہیں سے چرا کر کے لے کے بھاگ رہا ہے، ہاں ایسے چھپا کر کے لے کے جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جس نے سمجھا کہ وہ کوئی کھانے پینے کی چیز چھپا کے لے جا رہا ہے،
تو اس نے کہا کہ بھیا تھوڑا سا ہمیں بھی کھلا دو، کیا چھپا کے لے جا رہے ہو، مجھے بھی کھلا دو. تو جواب کیا ہوگا؟ ہاں میں تمہیں نہیں کھلاؤں گا. وہاں پر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ میں تمہیں نہیں کھلاؤں گا؟ وہ کھانے والی چیز ہی نہیں ہے بابا. کہاں سے اس کو آپ کہہ دو گے کہ صاحب وہ ارے یار آپ لوگ ان کو کیوں دیکھنے لگتے ہو؟ تو نہیں، آپ بتاؤ کہ اگر اس کے دامن میں کنکریاں بھری ہوئی ہیں، پتھر لے کر کے وہ جا رہا ہے، آپ نے کھانے والی چیز سمجھ کر کے پوچھا کہ بھائی مجھے کھلاؤ، تو وہ کیا جواب دے گا؟ میں تمہیں نہیں کھلاؤں گا. یہ جواب صحیح ہوگا؟ ہاں بھائی وہ تمہیں کیا، کسی کو نہیں کھلا سکتا، وہ کھائی جانے والی چیز ہی نہیں ہے. ہاں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں آپ کہیں گے لا یؤکل، یہ جو چیز ہے میرے پاس یہ کھائی جانے والی نہیں ہے، میں کوئی اور چیز لے جا رہا ہوں. ہاں یہی تو جواب ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لن تاکل، تم نہیں کھا سکتے، یہ میں اپنے کسی دوست کے لیے لے جا رہا ہوں. وہاں تو مطلب یہی ہوگا نا کہ تم نہیں کھا سکتے، کوئی اور ہم کھائے گا. ہاں اگر کھانے والی چیز ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ لن تاکل، کھانے والی چیز اگر چھپا کے لے جا رہے ہیں تبھی تو آپ کہیں گے لن تاکل، کہ تم نہیں کھا سکتے، کوئی اور کھا سکتا ہے. تو وہی بات یہاں کیوں نہیں مراد لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رؤیت چاہتا ہوں، انہوں نے کہا لن ترانی، ہاں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اس سے یہ کہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ دیکھی جانے والی چیز ہی نہیں ہے؟ تم ابھی نہیں دیکھ سکتے مجھ کو، یہ مطلب اس کا ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ وہ دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے. تو وہ معنی مراد لینا درست بھی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ جب کوئی دامن میں کھانے والی چیز لے کر کے جا رہا ہو تب اس کو جواب آپ دیں گے کہ لن تاکل. اگر آپ پتھر لے کے جا رہے ہو تو آپ لن تاکل کہیں گے ہی نہیں. تو یہاں پر لن ترانی کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھی جانے والی چیز ہے. لن جیسے آپ وہاں کہو گے لن تاکل کہ ہرگز ہرگز تم نہیں کھا سکتے، وہ کب کہیں گے؟ جب وہ کھائی جانے والی چیز ہو تبھی تو کہیں گے. تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے رؤیت کے مطالبے پر کہا لن ترانی، اس کا مطلب وہ دیکھی جانے والی چیز ہے پر نہیں دیکھ سکتے تم، یہی تو مطلب ہوا. یہ قاعدے کے حساب سے یہی معنی بنتا ہے. تو اس طریقے سے لن ترانی رؤیت کے اس بات پر دلیل ہے بجائے اس کے کہ رؤیت کی نفی کی دلیل ہو. واضح ہے یہ چیز؟ لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. اس دنیا میں انسان کے قوا کمزور ہیں، لیکن آخرت میں جب انسان کے اعضاء مضبوط ہو جائیں گے تو انسان دیکھے گا. کیا ہوا؟ ہو جانے دو یار، کیا کروں میں جب مکمل نہیں ہو رہا ہے. بیچ میں آپ لوگوں نے وقفہ کر لیا تھا، تو پھر شام کو آئیں گے؟ یا شام کو آؤ یا اس وقت دو. ہاں تو پھر اس کو مکمل کرو، اس کو چاہے نماز یہاں پڑھنی پڑے، اس کو مکمل کیے بغیر نہیں. ابھی تو 3 ہی جواب ہوا ہے اور ابھی اور دلیلیں ہمارے پاس ہیں. چوتھی وجہ کیا ہے؟ پڑھ لو. چوتھی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اللہ رب العالمین نے اپنی رؤیت کو ایک چیز کے ساتھ معلق کیا، ایک چیز کے ساتھ. چلو مختصر کر کے اس کو گزرتے ہیں، اگلی اگر کوئی دلیل ہے تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اور کیا اس میں تب اپنے سے پڑھ لیجئے گا آپ لوگ. 8 طریقے سے اس پر رد کیا ہے. کتنا ہوا؟ 7 یا 8 طریقے ہیں. 7 طریقے ہیں. 3 آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. اچھا، دوسری آیت جو ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ تو معاملہ ہو گیا لن ترانی کا. جو دوسری دلیل ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس سے ان کا استدلال کرنا درست ہے یا نہیں درست ہے؟ ہاں، لا تدرکہ الابصار، وہ کہتے ہیں کہ نگاہیں اللہ رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتی. قرآن کہتا ہے
تو جب ادراک نہیں کر سکتی تو دیکھ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے ادراک کرنا ضروری ہے۔ یہ کس نے کہا؟ معتزلہ نے۔ معتزلہ نے کیسے دلیل پکڑی اس سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی ذات کا احاطہ ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور جب ادراک نہیں کر سکتے تو دیکھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ استدلال بھی اپنی بقیہ دلیلوں کی طرح سے بودا ہے۔ کیا ہے؟ بودا ہے۔ کیوں؟ دیکھنے کے لیے ادراک ضروری نہیں ہے، دیکھنے کے لیے ادراک ضروری نہیں ہے، اور دلیل قرآن کے اندر موجود ہے، دلیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف پھر لوٹیے، جب فرعون نے پیچھا کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر آگے آگے بھاگے جا رہے تھے، ہاں، جب ان لوگوں نے پیچھے دیکھا فرعون بس پکڑ نہیں پہنچ ہی چکا تھا ان لوگوں کو دبوچنے کے لیے، ہاں، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ بس ہم تو اب ادراک کر لیے گئے، یعنی دھر لیے گئے، ہاں، ادراک کر لیے گئے، یہی لفظ یہاں پر وہاں پر بھی استعمال ہوا، انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے گئے، ادراک کر لیے گئے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ قال کلا، ہرگز نہیں، قال کلا، ہرگز نہیں، ادراک ہو ہی نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا۔ یہاں پر بتلائیے رؤیت ہے یا نہیں ہے؟ فرعون نے بنو اسرائیل کے لشکر کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بنو اسرائیل کی تعداد کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دیکھا، موسیٰ اور بنو اسرائیل نے فرعون کو دیکھا اور اس کے لشکر کو دیکھا، تبھی تو انہوں نے کہا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ اس کا مطلب رؤیت دونوں طرف سے ہو رہی ہے، دونوں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نگاہیں کام کر رہی ہیں، دونوں دیکھ پا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ لیکن جب بنو اسرائیل نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم ادراک کر لیے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ادراک کا انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، دیکھ بھلے رہیں وہ لیکن ہمیں پکڑ نہیں سکتے، ادراک نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رؤیت ادراک کے بغیر ممکن ہے، یہاں ادراک کی نفی ہے لیکن رؤیت ثابت ہے۔ تو ان کا لا تدرکہ الابصار سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نگاہیں اللہ رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن اس سے یہ کہاں سمجھ میں آتا ہے کہ رؤیت نہیں کر سکتی؟ یہاں دیکھو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے، تو لا تدرکہ الابصار والی آیت ہی رؤیت کو ثابت کر رہی ہے، بجائے رؤیت کا انکار کرنے کے رؤیت کو ثابت کر رہی ہے۔ یہ ادراک کی نفی کر رہی ہے، رؤیت کی نفی نہیں کر رہی ہے۔ جیسے وہاں پر بنو اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، لیکن وہ ادراک نہیں کیے گئے بلکہ کیا تھا؟ صرف رؤیت کیے گئے، رؤیت ثابت تھی، اور رؤیت سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم دھر بھی لیے گئے، ادراک بھی کر لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، رؤیت تو ہو گئی ہے لیکن ادراک نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادراک لا تدرکہ الابصار والی آیت یہ رؤیت کے اس بات پر دلیل ہے، رؤیت کی نفی پر دلیل نہیں ہے۔ واضح ہے یہ چیز؟ یہ معتزلہ کی دلیلوں کا رد تھا۔ اس کے بعد وہ روایتیں پیش کی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، ہاں، یا جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو۔ سورج کو دیکھنے میں کیا ایک دوسرے پر بھیڑ لگا کر دیکھتے ہو؟ ایک دوسرے کے کندھے پر سوار ہونا پڑتا ہے؟ یا چاند کو 14ویں رات کا چاند، آسمان صاف ہو اور 14ویں رات کا چاند دیکھنے کے لیے کیا ایک دوسرے پر بھیڑ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو اس طریقے سے تم لوگ اپنے رب کو بھی دیکھو گے۔ یہ ساری کی ساری روایتیں کیا ہیں؟ انکم سترون ربکم عیانا، ہاں، اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ہاں، لن ترانی کے اندر جو نفی کی گئی ہے وہ کیا؟ کہ اس دنیا میں انسان اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اس دنیا میں انسان اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا کے اندر بہت ناقص پیدا کیا گیا ہے۔ کیا پیدا کیا گیا ہے؟ ناقص۔ اس کی برداشت کی قوت بہت زیادہ
نہیں ہے، اس کے اعضاء کمزور ہیں، ہاں، لیکن اس دنیا میں جب اللہ رب العالمین سب کو ایک خاص خلقت عطا کرے گا، جب سب نوجوان رہیں گے ہاں جنت کے اندر، اور وہاں سے ہر طرح کے مرض اور ہر طرح کے نقص سے اللہ رب العالمین پاک کر دے گا، تب انسان کے اعضاء میں وہ قوت آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت کو برداشت کر سکے، اللہ رب العالمین کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ اس دنیا کے اندر چاہے جتنی بڑی مخلوق ہو، اس دنیا میں انسان اگر سب سے بڑی مخلوق کسی کو دیکھ سکتا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے تو وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے، پہاڑ ہے۔ اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پہاڑ کا حوالہ دیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ یار کچھ بھی ہو تو آپ انسان ہو، آپ کتنی قوت آپ کے اندر ہے۔ یہ پہاڑ دیکھو سامنے، پہاڑ جیسی مضبوط ترین مخلوق جو اس دنیا کی سب سے مضبوط مخلوق ہے، میری تجلی کو وہ نہیں برداشت کر سکتا، تو انسان اپنے کمزور اعضاء کو لے کر کے وہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رؤیت کو برداشت کر سکے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اس کو زمیں بوس کر دیا، ریزہ ہو کر زمیں بوس ہو گیا۔ ایک پہاڑ جب اللہ کی رؤیت کو نہیں برداشت کر سکا تو انسان اپنی اس آنکھ سے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی رؤیت کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس آیت میں اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے دیکھنے کی نفی کی گئی ہے، مطلق اللہ رب العالمین کی رؤیت کا انکار نہیں کیا گیا ہے۔ واضح ہے یہ چیز؟ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی رؤیت ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ جی عام قول یہی ہے کہ نہیں ہو سکتی، لیکن معراج کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ جی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ یہ صحابہ کرام ہی کے زمانے سے اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نہیں دیکھا تھا تو نہیں دیکھا تھا، کہا کہ جو کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی آدمی اس بات کو کہہ کیسے سکتا ہے۔ آگے وہ روایت ذکر کی گئی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے، کہ کوئی آدمی اس طرح کا تصور بھی کیسے کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں کسی نے، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، انہوں نے اللہ کو دیکھا، کہا کہ اس بات کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں لیکن بہرحال وہ چیز ثابت ہو یا نہ ثابت ہو، دونوں صورتوں میں یہ بات تو طے ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیکھا جانا ممکن ہے، دیکھا جانا ممکن ہے، اس دنیا میں نہ صحیح اس دنیا میں، اور اس کے لیے ڈھیر ساری دلیلیں موجود ہیں۔ معتزلہ نے جو دلیلیں پکڑی وہ دلیلیں ان کے خلاف جاتی ہیں، ان کے حق میں نہیں جاتی، اور رہ گئے اشاعرہ اور معتزلہ جو اللہ رب العالمین کی رؤیت کو ثابت تو کرتے ہیں لیکن جہت کے بغیر، تو وہ بھی حقیقت میں انجام کار کے اعتبار سے سمجھو کہ حقیقت میں نفی ہی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ باقاعدہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، اور اوپر کی جانب سے دیکھیں گے۔ جتنی روایتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ایسے دیکھیں گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں یا آسمان یا سورج کو دیکھتے ہیں، تو یہ سورج ہو یا چودھویں کا چاند ہو، یہ سب کہاں دکھتا ہے؟ اوپر سے دکھتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ رب العالمین کی رؤیت کہاں سے ہوگی؟ اوپر کی جانب سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی رؤیت کو ہم ثابت مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے جہت علو کو ثابت مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے صفت کلام کو ثابت مانتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں اور ان چیزوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان تمام کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، بلکہ ساری دلیلیں ان کے خلاف جاتی ہیں، قرآن کی دلیلیں بھی اور احادیث صحیحہ صریحہ کی دلیلیں بھی۔ ٹھیک ہے مشائخ، چلیں ٹھیک ہے، اب اسی پر جو ہے اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو چیزیں پڑھی گئیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔